رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ جو پوری انسانیت کے لیے انمول تحفہ ہیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ بیمار نہ ہوئے۔ آج سائنس یہ مان رہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دی۔ نمبر 1، صبح جلدی اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹہ بعد کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ باڈی کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم فعال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے، اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپلری ہے، جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے، کہ جہاں سے پورے تمام طرح اعصاب یعنی پورے جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے کہ جب کہ ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی، تو اس شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ برین کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا یعنی فالج ہونا بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے، اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے، کہ جس پہ غیر مسلم ریسرچر نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ سنت مبارکہ جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی۔ نمبر 4، قیلولہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے، یا اس پر خمار کسی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہمیشہ دوپہر کھانے کے بعد آپ اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا، اور وہ باڈی فنکشنز کے لیے زیادہ فعال رہے گا، اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کا مسائل کا خدشہ رہتا ہے۔ چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے، اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ لنچ کرنے کے بعد کچھ قیلولہ کر سکے۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہے، اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی، اس کو اپنایا، اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے۔ اسی لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم میں اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے۔ نمبر 6، غذا کے بعد پانی نہ پینا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں، ان سے پتہ چلا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح معدے میں رہ جانے والا فیٹ اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام انہضام کے اگلے مرحلے میں جانا تھا۔ ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے میں ہی رہ گئے۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ جاپانی ریسرچ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کے حصہ بھی بن جاتے ہیں۔ نمبر 7، وضو۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کر رہے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام زہری اعضاء دھوتے ہیں کہ جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ہم ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگے رہیں تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے کہ جس سے بعد میں بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے، اور جمعہ کے روز ناخن، زہر ناف اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ اس لیے جمعہ کا غسل ہر مسلمان پر واجب ہے۔ نمبر 8، جلد سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات جلد سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی رات جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ ہماری بایولوجیکل واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت آپ کو لازمی سونا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بایولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو کہ آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا ہے تو وہ اس کو ریپیئر کرے گا، اگر جگر یا کسی اور اعضاء میں کچھ مشکل ہے تو اس پر بھی کام کرے گا۔ بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے، اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے جہاں وہ اپنا علاج کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اگر اپنے نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دے دیجیے، پھر اس کے ثمرات دیکھیے۔ رات 10 سے 12 بجے تک جگر اور اس کے ارد گرد کے اعضاء کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے، اور یہ نظام تب کام کرتا ہے جب آپ جلد سونے کی عادت اپناتے ہیں۔ عہد جہالت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کے کھانے کے بعد ان کے ہاں شعر و شاعری اور دیو مالائی کہانیوں کی محفلیں ہوتی تھی جو رات گئے 2 بجے تک چلتی رہتی تھی، اور اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ معزز ناظرین، یہ چند عادات ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو بہت سی بیماریاں اور پریشانیاں ہم سے دور رہ سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے اور زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔